روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، شکریہ۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پلی بڑھی جہاں عورت کو کچھ نہ سمجھا جاتا تھا۔ کسی بھی معاملے میں اس کی رائے لینا تو دور کی بات ہے، اس کی صرف بات تک سن لینا گوارا نہ کیا جاتا۔ حتیٰ کہ جرگوں عورت اور مرد دونوں کی غلطی یا قسمت کا فیصلہ ہونا ہوتا تو تب بھی عورت صرف دکھاوے کے لیے یا اپنی سزا سننے کے لیے موجود ہوتی۔ اسے اپنے حق میں آواز اٹھانے کی نہ صحیح مگر اپنی صفائی میں تو بولنے کا حق ہونا چاہیے، مگر یہاں تو یہ حق بھی نہ دیا جاتا۔ میرے ساتھ بھی اسی طرح ناانصافی ہوئی۔ میں نے اپنی بڑی بوڑھیوں سے سنا تھا کہ ان چند قسم کے مردوں میں سے کبھی شادی مت کرنا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ میری زندگی ایک کہانی بن کر رہ جائے گی اور میرا پالا مختلف قسم کے مردوں سے پڑے گا۔ مگر میں شرطیہ کہتی ہوں، مجھے اپنی زندگی سے کچھ حاصل ہو نہ ہو، میری کہانی جو بھی عورت سنے گی وہ زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھائے گی۔ مردوں کو پہچاننے اور ان کے متعلق فیصلے کرنے کے بارے میں آپ کی رائے میں پختگی ضرور آئے گی۔ میرا نام حسینہ ہے۔ ہمارے یہاں پر عورتوں کو مردوں کی برابری کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میری جب شادی ہوئی تو مجھ سے پوچھا نہیں گیا، نہ ہی مجھے کسی نے حق دیا کہ اپنی پسند کا اظہار کروں۔ میری شادی جس شخص سے ہوئی تھی وہ انتہائی شکی مزاج مشہور تھا۔ میری ماں کو سبھی نے سمجھایا کہ یہاں رشتہ کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لے۔ ایک تو گاؤں میں مردوں کی اجارہ داری ویسے ہی بہت ہے، اور پھر مرد شکی ہو تو زندگی جہنم ہو کر رہ جاتی ہے۔ مگر میری ماں ان فلسفیانہ باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے میری شادی مراد حسین سے کر دی۔ اس کے پاس دکانیں تھیں، اس کا کاروبار بھی بہت بڑا تھا کہ گھر کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہوتا تھا۔ اس کا گھرانہ کسی بڑے زمیندار سے کم نہیں تھا۔ گھر کی شان ایسی تھی کہ عورتیں اس کی آرزو کیا کرتی تھیں۔ مگر جب میری اس سے شادی ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو خوش قسمت تصور نہیں کیا، کیونکہ میں اس کی شکی طبیعت سے بہت ڈرتی تھی۔ لیکن جب میری شادی ہوئی، میں بیاہ کر اس کے گھر آئی تو مجھے اس شخص میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ وہ مجھے بہت پیار کرتا تھا، دن رات میرے چاؤ برداشت کرتا۔ کچھ دن تو میں بھی محبت کی بارش میں بھیگتی رہی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مراد حسین، جسے میں دل کا معصوم اور بھولا سمجھتی ہوں، میرے چپکے چپکے نگرانی کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں، کہاں سے آتی ہوں، کس سے ملتی ہوں اور کیا کرتی ہوں۔ لیکن اس سب کے برعکس اس کی نظر اپنے گھر پر نہ گئی۔ اس کی بہن کی حرکات جتنی مشکوک تھیں وہ میں ہی جانتی تھی، مگر اسے اپنی بیوی پر شک کرنے سے فرصت ہوتی تو اپنے گھر کے معاملات کی خبر لیتا۔ میری نند ایک جوان سال خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے کئی رشتے آتے تھے، لیکن خاندانی دشمنیاں اور گاؤں کے دیگر حالات کی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ 16-17 سال کی عمر میں یہاں کی لڑکیوں کا بیاہ ہو جاتا ہے، لیکن میری نند ابھی تک کنواری تھی، جبکہ اس کے تیور کنواری عورتوں جیسے ہرگز نہیں تھے۔ وہ تو کافی رنگین مزاج کی تھی۔ کئی بار میں نے اس کے منہ سے ایسی واہیات باتیں سنی کہ شادی شدہ ہو کر میری ہمت نہ پڑتی تھی ایسی باتیں کرنے کو، مگر وہ منہ پھاڑ کر ایسے کہتی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ شرم و حیا عورت کی طبیعت کا خاصہ ہوتی ہے، لیکن فوزیہ ان خصوصیات سے خالی تھی۔ کچھ دنوں سے مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ تبدیل ہونے لگی ہے۔ دوپہر کے 2 بجتے ہی جب اس کا بھائی گھر آرام کر رہا ہوتا تو وہ ادھر ادھر نکل پڑتی۔ پہلے تو میں نے اس کا بچپنا سمجھا، لیکن پھر 21 سال کی لڑکی یوں گھر سے باہر غائب رہے تو اسے بچپنا نہیں کہا جا سکتا۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ ایک دن تو مارے لحاظ کے وہ نہ نکلی، لیکن جب اسے لگا کہ بھابھی کی نظریں مجھ پر سے ہٹنے والی نہیں تو اس نے بھی بے باکی کی چادر اوڑھ لی اور کھلم کھلا گھر سے نکلنے لگی۔ اس وقت اس کا بھائی اپنے کمرے میں ہوتا تھا۔ اس حساب سے مجھے بھی کم ہی نکلنے کا موقع ملتا، لیکن ایک دن ہمت کر کے جب مراد سو گیا تو میں کمرے سے باہر نکلی۔ میری نند اسی وقت گھر سے نکلی تھی۔ میں نے بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹا اور اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ میں نے دیکھا اس کے قدم ٹیلے کی طرف تھے، اس کے پیچھے پیچھے میں تھی، وہ آگے آگے جا رہی تھی۔ اسے خبر نہ تھی کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ بھری دوپہر میں مجھے پسینہ آ چکا تھا، میری چادر بھیگ گئی تھی، لیکن میں سچ کی تلاش میں تھی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹیلے کی دوسری طرف موجود گھاٹی کی اور مڑ گئی۔ وہاں جا کر میں نے سرگوشیاں سنی تو یقین آیا کہ واقعی
جو میں نے سوچا تھا وہ سچ تھا، وہ اپنے کسی آشنا سے مل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر ان کی ہنسی مذاق کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں آگے جا کر دیکھنے لگی۔ وہ لڑکا جو ہمارے گاؤں کے ہی ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ہمارا دور پار کا رشتہ دار فیروز تھا۔ فیروز اور میری نند تنہائی میں ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ تنہائی میں تیسرا شیطان ہی ہوتا ہے۔ فیروز پر شیطان سوار ہو گیا۔ جب اس نے فوزیہ کے ساتھ حد سے گزرنے کی کوشش کی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں آگے بڑھ کر معاملے کو رفع دفع کرنے لگی کہ مجھے اپنے عقب سے کسی کی رعبدار آواز آئی۔ میں یہ آواز کیسے بھول سکتی تھی؟ فوزیہ تو موقع پر بھاگ گئی، لیکن میں دھڑ لی گئی۔ یہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر مراد حسین تھا، جو شاید گھر سے نکلنے کے بعد سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میرا بس نہ چل رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ فوزیہ راستوں سے واقف تھی، وہ تو یہاں آتی جاتی رہتی تھی۔ شاید وہ دوبارہ ایک راستے کا استعمال نہیں کرتی تھی، کسی دوسرے راستے سے گھر بھاگ گئی ہوگی۔ میری شامت آ گئی۔ میں نے لاکھ صفائی دینا چاہی، مگر مراد حسین نے میری ایک نہ سنی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی اور فیروز کو میرے دیکھتے ہی دیکھتے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں تو اس سب سے سناٹے میں آ گئی تھی۔ گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ مراد کے دوستوں کو بھی پتہ چلا تو انہوں نے میرے کردار پر تھو تھو کی۔ انہوں نے مجھے کسی سے ملتے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن مراد کے کہنے پر وہ بھی اس واقعے کے یعنی شاہد بن گئے، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہاں مراد کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ میری شادی وٹے سٹے کے تحت ہوئی تھی۔ میری بڑی نند، جو کہ مجھ سے عمر میں بھی بڑی تھی، میرے بھائی کے گھر بیاہی گئی تھی۔ میں روتی پیٹتی جب گھر پہنچی تو میرے بھائی بھی غیرت میں آ گئے۔ انہوں نے بھی کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری بھابھی کو طلاق دے دی۔ یوں ایک ہی دن میں 2 گھر اجڑ گئے۔ 2 گھروں کی عورتیں طلاق یافتہ ہو گئیں تو پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ ہر کوئی اس بات پر حیران تھا کہ آخر یہ واقعہ ہوا کس طرح۔ بالآخر پنچایت بیٹھی، سب اس مسئلے پر غور کرنے لگے، ہونا کیا تھا۔ بات میرے کردار پر آ کر رکی، حالانکہ میں اپنی نند کے پیچھے وہاں گئی تھی اور اس کا کوئی نام ہی نہ لے رہا تھا۔ اس بات سے میں شدید مایوس ہوئی، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ پنچایتیں ثبوت اور قانون کب دیکھتی ہیں؟ وہ تو صرف مرد کی زبان سنتی ہیں اور اسی کے حق میں فیصلہ کرتی ہیں۔ اس سارے واقعے کا قصوروار مجھے ٹھہرایا گیا۔ سزا یہ طے ہوئی کہ میری شادی فیروز کے چھوٹے بھائی نوریز سے کر دی جائے گی۔ فیروز، جسے میں جانتی تک نہ تھی، اور اس کا چھوٹا بھائی جو پورے گاؤں میں بزدل مشہور تھا، جن کو کوئی رشتہ تک نہ دیتا تھا، کو اپنی عورتوں کی حفاظت ہی نہ کر سکتے تھے، میری شادی اس سے طے کی جا رہی تھی۔ مجھے اپنا شوہر بے حد عزیز تھا، جیسا بھی تھا، جی دار اور بہادر تھا۔ ایک کمزور شخصیت والے مرد کی بیوی بننا میرے لیے توہین کا باعث تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ قدرت کے فیصلوں کے آگے مجھے سر جھکانا پڑا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر گاؤں کی ایک روایت نہ توڑ سکی تو دوسری وفا کی روایت ضرور توڑ دوں گی۔ میں فیروز کے بھائی کے ساتھ خوش رہوں گی۔ میری شادی ہو کر آئی تو فیروز کا بھائی نوریز کافی زیادہ خوش دکھائی دیا۔ شادی اس لیے کہ گاؤں میں انہیں اور کوئی رشتہ نہ دیتا تھا۔ میں تو اسے اتفاق سے مل گئی تھی، یوں کہہ لیں کہ اس کی قسمت میں لکھی گئی تھی۔ وہ بھی بڑا خوش ہوتا، کیونکہ اسے بیٹھے بٹھائے بنا کسی زیور کپڑے کے خوبصورت اور حسین بیوی جو مل گئی تھی۔ خیر، میں اس کی سنگت میں خوش رہنے لگی۔ جیسا بھی تھا وہ شکی نہیں تھا، مجھے اپنی باتوں سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ تب میں نے بھی خوش رہنا شروع کر دیا۔ عورت کا کیا ہے، خوشی اور آنسو شوہر کے رویے کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اس سبب کا غم میرے سابقہ شوہر کو بھولا نہیں تھا۔ ویسے بھی ہمارے مردوں کی فطرت ہے کہ چھوڑی ہوئی عورت کو وہ خوش نہیں رہنے دیتے۔ جب کچھ لوگوں کے ذریعے مراد حسین تک یہ اطلاع پہنچی کہ تمہاری پہلی بیوی تو دوسرے شوہر کے ساتھ بڑی خوش ہے، تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے مجھے برباد کرنے کی ٹھان لی، حالانکہ میں نے اس سے کوئی گلہ تک نہیں کیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں مکمل طور پر مگن ہو گئی تھی، مگر مراد کو کون سمجھاتا؟ اس نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ایک دن میں اپنی امی کے گھر سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں کسی نے میرے منہ پر کالا کپڑا ڈال دیا۔ میں موقع پر کچھ نہ کہہ پائی، میری چیخیں میرے اندر ہی گھٹ کر رہ گئیں۔ پھر نہ جانے مجھے کہاں لے جایا گیا۔ مجھے اپنے بزدل شوہر پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، جسے میری پرواہ نہ تھی کہ میں کہاں جاتی ہوں، کیسے واپس آتی ہوں۔ شاید وہ اس بات سے بھی ڈرتا تھا کہ کہیں میرا پہلا شوہر اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ خیر، مجھے یہاں تک تو اندازہ تھا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ میرا شوہر اتنا بزدل نکلے گا کہ مراد حسین کے ڈرانے دھمکانے پر مجھے طلاق بھی دے ڈالے گا۔ مجھے تاریخ سے کمرے میں پہنچایا گیا۔
معلوم ہوا کہ مراد حسین کی چلی ہوئی چال کامیاب ہو گئی۔ میرے دوسرے شوہر نے بھی مجھے طلاق دے دی۔ یہ بات میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنا کمظرف اور بزدل نکلے گا۔ مجھے جس کمرے میں باندھا گیا تھا وہ گاؤں سے کہیں باہر واقع تھا، کیونکہ کافی گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لوگ یہاں پہنچے تھے۔ مجھے اس کمرے میں بند ہوئے 3 سے 4 گھنٹے ہو گئے تھے۔ کسی نے پانی تک کا نہ پوچھا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ حرکت کسی کی ہے، اور پھر وہی ہوا۔ میرا شک اس وقت یقین میں بدلا جب دروازہ کھلا اور میرا پہلا شوہر مراد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نحوت کے تاثرات تھے۔ میں تو پہلے ہی جانتا تھا تو بے وفا ہے، تو نے جان بوجھ کر مجھ سے طلاق لی، بدبخت عورت۔ وہ مجھ پر چلانے لگا۔ اس کی بات پر میں خاموش رہی، مگر وہ زیادہ بولنے لگا۔ تو میں نے کہا، تم خود مجھے طلاق دے ہی چکے ہو تو پھر تمہیں کس نے حق دیا کہ تم مجھ سے یہ سوال پوچھو؟ میری اس بات پر شاید مراد بھڑک گیا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے بغیر تم خوش کیسے رہتی ہو۔ تمہیں ساری زندگی تڑپاؤں گا، تمہیں کمرے سے نکلنے تک نہیں دوں گا۔ تو نے میرے ساتھ بے وفائی کی، میں تجھے برباد کر دوں گا۔ وہ یہ کہتا بڑبڑاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اپنی نصیب پر رونے لگی۔ مراد کے سامنے میں بہت بہادر بنی بیٹھی تھی، لیکن یہ میں ہی جانتی تھی کہ میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ میں ان دنوں کو یاد کر رہی تھی جب میں بہت خوش تھی۔ نہ جانے میری تقدیر میں کیا لکھا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے 1 مہینہ گزر گیا۔ مراد آتا، مجھے ڈراتا دھمکاتا اور چلا جاتا۔ میں کچھ بھی نہ کر پاتی۔ اس گھٹن زدہ کمرے میں اب میری زندگی کسی قید کی مانند گزر رہی تھی۔ مراد شاید میری عدت کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے جس گھر میں ٹھہرایا تھا وہ اس کا نہیں، اس کے انتہائی وفادار ملازم نیاز کا تھا۔ نیاز ایک 50 سالہ شخص تھا۔ اس نے ہمیشہ سے مراد کی وفاداری کی تھی۔ میرے خلاف گواہی میں بھی وہ پیش تھا، کیونکہ وہ میرے پہلے شوہر کا بے دام غلام تھا۔ اس کی زندگی میں اور کچھ نہیں تھا سوائے میرے پہلے شوہر کی نوکری کرنے کے۔ مراد نے مجھے اس کے گھر پر بھی اسی لیے رکھا تھا تاکہ گاؤں والوں کو شک نہ ہو کہ مجھے بھگا کر کہاں لے جایا گیا ہے۔ خیر سے فیروز کا بھائی جو میرا دوسرا شوہر تھا، وہ تو اتنا کم ظرف اور بزدل نکلا کہ چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے کسی سے اس بات کا ذکر تک نہ کیا کہ اس کی بیوی راتوں رات کہاں گئی۔ لوگ اسے بے غیرتی کا طعنہ بھی دیتے ہوں گے تو وہ چپ رہ جاتا ہوگا، کیونکہ میں جانتی تھی وہ میرے لیے کبھی دنیا سے نہیں لڑ سکتا۔ یہاں رہ کر میں سوچنے لگی کہ اب اس قید سے کیسے نکلنا ہے۔ مراد کی زندگی میں دوبارہ شامل ہو کر میں اپنی زندگی جہنم نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تب مجھے اور کچھ نہ سوجھا۔ ایک دن نیاز مجھے کھانا دینے آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بات سن لو بابا، خدا کے لیے ہمت کرو۔ تم کیوں اتنا اس مراد سے ڈرتے ہو؟ میں تمہاری بیٹیوں جیسی ہوں، مجھ پر ترس کھاؤ۔ میں نے اس کے اندر کے انا پرست مرد کو جگانے کی کوشش کی۔ تم میری مدد کر دو، میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کنگال ہو، دولت نہیں ہے تمہارے پاس، لیکن میں اپنے خرچے خود سنبھال لوں گی۔ جذباتی لمحات میں اس سے کئی وعدے کر گئی۔ وہ بوڑھا کنگال شخص تھا، مگر دل تو اس کے پاس بھی تھا۔ وہ میری منتوں سماجتوں سے نرم پڑ گیا۔ اس نے مجھ سے حامی بھر لی کہ وہ مجھے یہاں سے آزاد کرنے میں میری مدد کر سکتا ہے، لیکن آگے اسٹیشن تک پہنچنا میری اپنی ذمہ داری ہوگی، پھر وہ مجھے اپنے آبائی گھر لے جائے گا۔ بوڑھا نیاز جلدی ہی مان گیا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ اب مجھے مراد کی قید سے نجات مل جائے گی۔ میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گی اور کبھی کسی کے سامنے محتاج نہ رہوں گی۔ مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ وہ مجھے بھگا کر اپنے گھر لے گیا۔ میری عدت ختم ہوئی تو اس نے مجھے آزاد بھی کر دیا، لیکن زندگی کا اصل مقصد مجھے یہاں آ کر سمجھ میں آیا تھا۔ نیاز کی کنگالی سے پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن یہاں آ کر جب بھاؤ تاؤ معلوم ہوئے تو احساس ہوا کہ کتنی بڑی مصیبت خود پر سوار کر دی۔ نیاز تو ایک ہارے ہوئے حوصلے کا آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کما سکتا۔ اس نے ساری زندگی صرف اپنے مالک کی خدمت کی ہے، اب بھی وہی کرتا رہے گا۔ اگر میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں تو محنت مزدوری کر لوں۔ اس نے یہ تک کہہ دیا کہ اس نے صرف میری مدد کی تھی، اس کے پاس میرے لیے کوئی پیسے نہ تھے۔ اس بات نے مجھے بہت دکھی کر دیا۔ آخر میری غلطی کیا تھی کہ وہ بھی مجھ سے اتنا بیزار ہو گیا؟ جلد ہی مجھے اپنی زندگی کی گاڑی گھسیٹنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑا، لیکن گاؤں کے گھروں میں کام کر کے مجھے اتنی اجرت نہ ملتی تھی کہ میں 2 وقت کی روٹی آرام سے کھا سکوں۔
نیاز اکثر گھر سے باہر رہتا، زیادہ تر مراد کے ٹھکانے پر ہی رہتا۔ اس کی عادت مجھے بہت پسند تھی، لیکن اب زندگی کی چکی میں بری طرح پس رہی تھی۔ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں کام کر کے، محنت مزدوری کر کے بھی جب پیسے پورے نہ ہوتے تو میں نے ایک دن حویلی جانے کا سوچا۔ چودھری صاحب کی حویلی میں عیدی وغیرہ اور خیرات بھی مل جاتی تھی۔ میں نے وہاں نوکری کا فیصلہ کیا تو زندگی میں کچھ تبدیلیاں آنے لگیں۔ سمیع اللہ چودھری کی حویلی میں ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن اس کے چھوٹے بھائی فصیح اللہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کردار کا اچھا نہیں ہے۔ خیر، مجھے اس سے کیا غرض، میں تو صرف اس کے لیے ایک معمولی سی خادمہ تھی۔ لیکن ایک دن اندازہ ہوا کہ یہ بات اتنی معمولی نہ تھی جتنی میں نے سمجھ لی۔ فصیح اللہ کے لوگ آس پاس پھیلے ہوئے تھے، ان کی نظریں گاؤں کی ہر عورت پر ہوتی تھیں۔ وہ عورتوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے۔ یہ سب مجھے حویلی کی ایک خادمہ کے ذریعے پتہ چلا، لیکن یہاں آ کر زندگی خوشگوار ہو گئی تھی، سو میرے لیے یہی بہت تھا۔ پر مجھے اپنے مستقبل کی طرف سے مستقل پریشانی رہتی تھی۔ ایک دن میں یوں ہی پریشان بیٹھی تھی کہ حویلی میں ایک لڑکے کو کام کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ مالی لگ رہا تھا، لیکن اس کے ٹھاٹ باٹ ایسے تھے کہ سلجھے ہوئے خاندان کا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھے پریشان اور روتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس آ کر مجھے تسلی دینے لگا۔ اس کی باتیں اتنی حسین تھی کہ میں چند لمحوں میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ کہنے لگا، تو اتنی خوبصورت ہے، تیرا ابا بوڑھا ہے، مرد کے پاس اس کا پیسہ نہ ہو اور عورت کی جوانی نہ ہو تو اسے کسی کی توجہ اور محبت نہیں ملتی۔ تیرا ابا تو چند سال بعد اس دنیا سے چلا جائے گا، تو کیا کرے گی؟ میں حیران ہو گئی کہ اسے میری زندگی کے حالات کے بارے میں کیسے پتہ۔ تب معلوم ہوا کہ وہ مجھے کافی عرصے سے چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے میرے بارے میں خیر خبر رکھتا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں محبت کی کلیاں پھوٹنے لگیں۔ سوچا نہیں تھا کہ اب بھی کسی کے چاہے جانے کے قابل رہوں گی، لیکن اس شخص کی باتوں نے مجھے ہواؤں میں اڑنے کے لیے نئے پر دے دیے۔ اس کی محبت میں کھو کر میں اپنی زندگی کا ہر غم بھول گئی۔ لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ مجھے اتنی قدر کرنے والا شخص جیون ساتھی کے طور پر ملے گا۔ غازی کی باتیں بھی شیرینی کی طرح میٹھی تھیں۔ میں دن بدن اس کی زندگی میں شامل ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک دن مجھ سے اس نے شادی کی بات کی۔ کہنے لگا، جوان ہو تو شادی کر لو۔ شادی کے لیے اس نے اپنا نام پیش کیا تو میں عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گئی۔ میرے پہلے دو شوہر میرے ساتھ نہ رہے، اب پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ مجھے حق تو کسی نے نہ دیا تھا۔ میں نے اپنی مرضی کے ساتھ اس کے شادی کے نقطے پر بہت غور کیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پھر اپنی خوشیاں بھی عزیز تھیں۔ میں کیسے ایک بوڑھے شخص کے سہارے اپنی پوری زندگی برباد کرتی۔ غازی مجھے نہایت ہی معقول شخص لگا۔ بالآخر میں نے اس سے شادی کا وعدہ کر لیا، لیکن اس سے پہلے میں نے کچھ وقت مزید سوچنے کے لیے مانگا۔ ویسے تو زندگی میں آزاد ہو گئی تھی، پاؤں میں اب کوئی زنجیر نہ تھی۔ اب میں صرف اور صرف غازی کے بارے میں سوچتی تھی۔ بس میں اپنی جمع پونجی بڑھانے کے لیے چند ماہ پورے کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ غازی مجھے اپنانے میں ایک منٹ نہیں لگائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ غازی کے بارے میں مجھے ایسی بات پتہ لگی جس نے سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیا۔ لمحوں میں سارا بھرم ٹوٹ گیا۔ حویلی میں کام کرنے والی جمیلہ نے مجھے بتایا کہ غازی پہلے سے ہی 3 بچوں کا باپ ہے۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ صرف اور صرف عورتوں کا کاروبار کرتا ہے، انہیں ان کے شوہروں سے طلاق دلوا کر جا کے بیرون ملک میں بیچ دیتا ہے۔ جمیلہ کی باتیں میرا دل دہلا گئیں۔ میں جانتی تھی کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ اس قدر خطرناک نکلے گا، لیکن اب سوائے بھروسے یا پھر سوائے اپنی راہ جدا کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں خود کو بیچ تو نہیں سکتی تھی۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ خاموشی سے اپنی راہ جدا کر لوں۔ میں نے اپنی اسی سہیلی جمیلہ کی منت کی کہ مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اس نے کہا، تم نیک لڑکی لگتی ہو، تم دھوکے میں آنے سے بچ گئی ہو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ میرا ماموں کا لڑکا ایک ایسی ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو نیک سیرت ہو، اپنے دل میں کسی اور کا خیال نہ رکھتی ہو، سب سے بڑھ کر یہ کہ پردے کی پابند ہو۔ جمیلہ کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اتنی جلدی اگلی شادی کا کیسے سوچ سکتی تھی؟ سر پر ایک عجیب سا بوجھ تھا، لیکن بہرحال زندگی تو گزارنا ہی تھی۔ مرد کے سہارے کے بنا عورت کٹی پتنگ کی مانند ہوتی ہے، جو جہاں گر جائے اس کا مقدر۔ لیکن اب میں ایسا نہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے مکمل دل و جان کے ساتھ جمیلہ کے فیصلے کا ساتھ دیا۔ اسے کہہ دیا کہ تم اپنے ماموں زاد بھائی سے یا رشتہ دار جہاں بھی چاہو میری شادی کر دو، بس مجھے اس زندگی سے دور لے جاؤ جہاں مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑے۔ جمیلہ کہنے لگی، میرا کزن حافظ قرآن ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، یہ تو میرے شوہر کی وجہ سے میں گھروں میں کام کرتی ہوں، ورنہ میرا خاندان انتہائی غیرت مند ہے۔
میرا کزن بھی ایسا ہی ہے، وہ تمہیں ہمیشہ سکھی رکھے گا، میں چاہتی ہوں تم اسی سے شادی کر لو۔ جمیلہ کی باتوں پر میرا دل پھر سے اطمینان ہو گیا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ زندگی خوشیوں سے بھرنے لگی ہے۔ میری شادی زبیر سے راتوں رات ہوئی تھی۔ نکاح کے وقت میں بہت روئی، اللہ سے دعا کی کہ اب کسی آزمائش میں مت ڈالنا۔ میرا جس قسم کے لوگوں سے پالا پڑا تھا، اس کے بعد زندگی بے رنگ لگنے لگی تھی، لیکن یہ وارث شخص تھا، عورتوں کی عزت کرنے والا، اللہ کی راہ پر چلنے والا۔ تبھی میں نے حامی بھر لی۔ میں نے شادی کی حامی بھری تو زبیر نے مجھے میرے ماضی سمیت دل سے قبول کیا۔ آج میں اس کے ساتھ اپنی زندگی تو گزار رہی ہوں، مگر ہر دم دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کاش میں اپنے گھر والوں سے بھی مل سکتی، مگر اپنے گاؤں میں موجود مراد سے ڈر لگتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا میں نے یہ سب کیا تو میں قصوروار ہوں یا نہیں؟